ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد باب ما یوجب الوضوء، یہ باب ان اشیاء کے بارے میں ہے جن سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی اور خیانت والے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، یعنی نماز ادا کرو تو باوضو ہو کر ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو حلال مال سے خرچ کرو۔ کون سی اشیاء ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نیند ایسی ہو لیٹ کر انسان سو جاتا ہے، نیند آ گئی، وضو چاہتا رہے گا، یا تکیہ لگا کر سہارا لگا کر انسان نیند آ جاتی ہے، اور اتنی نیند ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیتے تو میں گر پڑتا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان دو زانو ہو کر بیٹھا ہے یا پلانتھی میں جس طرح ہم بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھا ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ نیند آ جاتی ہے۔ تو انسان کو نیند آ جانے سے جھٹکے لگتے ہیں۔ کیا لگتے ہیں؟ جھٹکے لگتے ہیں، تو ابھی تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسا جھٹکا لگا کہ انسان زمین پر گر پڑے، انسان زمین پر گر پڑے، یا انسان کا مقعد سرین جو ہے زمین سے اٹھ جائے، زمین سے اٹھ جائے، ایسی صورت میں جب انسان کی نیند ہو تو وضو ختم ہو جاتا ہے۔ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں نیند آ گئی، قیام میں نیند آ گئی، رکوع میں نیند آ گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ نماز ٹوٹتی ہے۔ قیام میں نیند آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے۔ منی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح غسل بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ودی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی، مزی، ودی، یہ 3 الفاظ ہیں، ان کا جاننا پہچاننا ضروری ہے۔ ودی یہ ہوتی ہے کہ انسان پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد سفید سے قطرے انسان سے خارج ہو جاتے ہیں، تو اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ اس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، انسان کا پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح مزی جو ہے، جس وقت انسان کی بنائی ہوئی قدرت سے اعلیٰ تناسل اپنے جوبن میں ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، اس وقت ایک پتلا سا ریس دار پانی خارج ہو جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، ابھی اس پر غسل واجب نہیں ہوا، تو اس کو کہتے ہیں مزی۔ منی یہ ہے کہ انسان کے جسم سے ایسا پانی کا خارج ہونا کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میری اب طاقت خارج ہو رہی ہے، میری طاقت ضائع ہو رہی ہے، اور انسان کی رگوں کے اندر سے یہ ایسی رطوبت نکلتی ہے اور ایسا پانی نکلتا ہے جس سے انسان جو ہے بعد میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ کتنی مجھ میں طاقت تھی، اب کیس حالت میں چلا گیا ہوں۔ ایسی صورت کے اندر انسان پر جو ہے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل
واجب ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ غسل کا جب بیان آئے گا اس میں اور مزید آپ کو بتلائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ودی سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، مزی سے بھی انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نا بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھنے میں حیا کرتا تھا، چونکہ آپ کی صاحبزادی میرے ہاں تھی، اس وجہ سے مجھے شرم آتی، میں آقا سے کیسے مسئلہ پوچھوں۔ تو آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ نبی علیہ السلام سے پوچھیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضأ، یہ ہے کہ اعلیٰ تناسل کو دھو لو اور اس پانی کو دھو لو، اس گندگی کو دھو لو اور وضو کر لو، یعنی اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ۔ اسی طرح انسان سوتا ہے، سونے کے اندر انسان جو ہے اب اٹھتا ہے، اب یوں محسوس ہوتا رات کو کہ مجھ پر نا غسل واجب ہو چکا ہے، اب اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے، آثار دکھائی کپڑے پر دکھائی نہیں دیتے، تو ایسی صورت کے اوپر جو ہے انسان پر غسل واجب نہیں ہوتا، وضو اس کا ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے نیند کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ پہلے پتلا سا پانی لیسدار نکلتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے غسل ابھی واجب نہیں ہوا۔ انسان نیند سے بیدار ہوا، اب اس کو یاد نہیں رہا، لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ گندگی ہے، اب وہ منی ہے، اب یقین کر لے اس کپڑے کو دھونا بھی ضروری ہے اسی جگہ کو۔ بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کپڑا دھو گے تو پھر وہ پاک ہوگا، نہیں، جہاں جہاں منی لگی ہوئی ہو، جہاں جہاں مزی لگی ہوئی ہو، اسی مقام کو دھو دینے سے انسان کا کپڑا الحمدللہ پاک ہے، چونکہ باقی ساری شلوار جو ہے یا چادر جو ہے وہ پاک ہے، اسی مقام کے اوپر گندگی لگی ہے، وہی مقام ہی پلید ہوتا ہے، سارا کپڑا پلید نہیں ہوتا، وہ نجاست اسی کو دھو لینے سے۔ اب انسان نماز ادا کرنا چاہتا ہے، گیلا کپڑا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے انسان نماز ادا کر سکتا ہے۔ خون کے نکلنے سے، خون جب اپنی جگہ سے تجاوز کر لے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زرد پانی جو ہے انسان کے جسم سے خارج ہو، اپنی جگہ سے آگے چلا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے یہ جو پیپ ہوتی ہے یہ انسان کے جسم سے خارج ہو، آگے تجاوز کر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو پھوڑا یا پھنسی نکلی ہوئی تھی تو ایسی صورت کے اندر اس نے اس کو دبایا، اس سے یہ ہے کہ گندگی نکلی، خوان پتلا سا رقیق سا پانی نکلا زرد سا، اب کیا ہوا، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اب انسان کو قے آ جاتی ہے۔ اب قے آ جانے کی صورت میں بھی انسان کا منہ بھر قے ہے تو انسان کا وضو ٹوٹتا ہے۔ منہ بھر قے کی تعریف کیا ہے؟ انسان اسے روک نہیں پاتا، کوشش کرتا ہے کہ روک لوں، نہیں رکتی، جی خود بخود قے آ جاتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر انسان کا وضو چلا جاتا ہے۔ اب وہ قے پانی کی آ گئی، وہ قے کھانے کی آ گئی، وہ قے خون کی آ گئی، تو ایسی صورت کے اندر جب قے آ جائے اس طرح کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انسان کے دانتوں سے خون نکلتا ہے، اب وہ خون اور تھوک دونوں مکس ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے اگر خون ہو زیادہ تھوک ہو کم تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اگر تھوک ہو زیادہ خون ہو کم تو سمجھ لیجئے ابھی تک آپ کا وضو برقرار ہے۔ اسی طرح ہوا کے خارج ہو جانے سے، اب ہوا جو خارج ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، کچھ تو ایسی ہوا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی آواز وغیرہ نہیں ہوتی، جس کو یہ کہا جاتا ہے پھسکی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں پھسکی نکلی تو اس سے بدبو آئی تو انسان کے ناک میں اللہ نے ایسی فطرت رکھی ہے، انسان کو محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ بدبو اسے محسوس ہوتی ہے، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا یہ ہے کہ انسان کے خارج ہونے سے یہ ہے کہ آوازدار ہوا خارج ہوئی، اس انسان کو کانوں کے اندر اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے، انسان سنتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی آپ جانتے ہیں بول براز پخانے سے، پیشاب کرنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔